قربان گاہ یا خداوند یسوع مسیح کی صلیب جو ہے، جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ اور پانچویں چیز ایمان۔ یہ تمام چیزیں جو ہے آپ اس طرح سے ان کو جمع کر سکتے ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو پاک روح ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کرتا ہے۔ پاک روح جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام کو سمجھاتا ہے۔ میری بات غور سے سنیں، 5 چیزیں کس طرح سے جمع ہوتی ہیں۔ خدا کے کلام کو پاک روح جو ہے وہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، اور اس طرح سے پاک روح جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام کی وہ باتیں بتاتا ہے جس کے وسیلہ سے ہم کچھ چیزوں کو چھوڑتے ہیں اور خدا کی طرف ہم جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کا خون جو صلیب پر بہا تھا اس کے وسیلہ سے ہماری مخلصی ہوئی ہے، اس کے وسیلہ سے ہماری خلاصی ہوئی ہے۔ اور جب ہم اس خون کو جان لیتے ہیں، اس خون کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں، تو پھر ہم خود ختم ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو خدا کی قربان گاہ پر نظر کر دیتے ہیں۔ جب ہم نظر کر دیتے ہیں تو پھر ہم خدا کی پاکیزگی میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تمام باتیں کس طرح سے ممکن ہے؟ ایمان کے وسیلہ سے۔ اگر آپ ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ تمام چیزوں کی بنیاد ہے جس پر ہم عمل کر کے ہم خداوند کے اس پاکیزگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اب پاکیزگی یا پاک ہونا یا مقدس ہونا، یہ 2 چیزیں ہیں، ان میں ایک ہے پازیٹیو، ایک ہے نیگیٹو۔ 2 چیزیں ہیں اور بائبل دونوں چیزوں کو کنٹینیوسلی ہمیں بتاتی ہے۔ اگر آپ پڑھیں افسیوں کا خط، اس کا 6واں باب، اس کا 4واں باب، افسیوں 4، ایک سیکنڈ میں بھی آپ کو بولا دیتا ہوں۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا لکھا ہوا خط، اور اس کی 5واں باب اس کا، اور اس کی 18ویں آیت ہم پڑھیں گے جی۔ اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ ایک بات ہے نیگیٹو، ایک پازیٹیو ہے۔ ایک چیز ہے شراب میں متوالے نہ بنو۔ بات ہمارے پریچرز کی بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرو گے تو ہم پاک ہوں گے۔ یاد رکھیں کہ ان چیزوں سے دور جانا یا ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا پاکیزگی نہیں ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ان چیزوں کو چھوڑ کر خدا کی پاکیزگی میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں شراب میں متوالے نہ بنو، شراب چھوڑ دو، شراب نہیں پینی چاہیے، نہیں پینی چاہیے، لیکن اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلا پارٹ جو آپ نے چھوڑ دیا، لیکن آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ مجھے بتائیں، کچھ فائدہ ہوا آپ کو؟ نہیں۔ وہ کہتا ہے شراب میں متوالے نہ بنو، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کو ہمیں حاصل کرنا ہے، تب جا کر ہم پاکیزگی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تھرو آؤٹ بائبل جو ہے وہ ہمیں ایک چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ نہیں کرنا، لیکن دوسری جگہ پہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں خدا کی پاکیزگی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں خدا کے ہم شکل بننے کی ضرورت ہے، خدا کے بیٹے یسوع کے قد کے اندازہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ یہیں پہ افسیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی پہلی آیت پڑھیں۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ پس عزیز فرزندوں کی مانند خدا کی مانند بنو۔ اب خدا کی مانند ہم کہیں گے جی ہم خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ یہاں پہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم خدا بن جائیں، خدا کی مانند بنو، جس طرح سے وہ پاک ہے اس طرح سے ہم بھی پاک ہوں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو چھوڑیں جو کہ ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، یا ہماری زندگی میں وہ دنیا کی طرف سے آئی ہے۔ وہ چیزیں جو دنیا کی طرف سے ہمیں آئی ہیں، دنیا کی طرف ہمیں کھینچ کر لے کر جاتی ہیں، ہم ان چیزوں کو چھوڑیں، اور پازیٹیو کیا ہے؟ خدا کی طرف ہم بڑھیں اور خدا کی پاکیزگی میں داخل ہوں۔ اگر آپ کو یہ ایک بات کہا گیا ہے کہ جھوٹ مت بولو، تو اس کا الٹ کیا ہے؟ سچ بولو۔
اس کے ساتھ کیا ہے، اس کا پازیٹو کیا ہے؟ سچ بولو. تو ہمیں ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. اب اپنے آپ کو پاک کرنے کا، اپنے آپ کو مقدس کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ اب ہم کچھ دنیاوی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اپنے رسم طور طریقے سے ہم پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. ہم اپنے زندگی کے ایریے میں دھیرے دھیرے مذہبی بنتے جاتے ہیں. کلیسیوں کے اندر سب سے بڑی پرابلم، ایون جو پینتیکوسٹل کلیسیاں ہیں، اسپرٹ فل کلیسیاں ہیں، ان کے اندر یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اپنی عبادت کو وہ سمجھتے ہیں کہ تالیاں بجانا جو ہے نا وہی صرف عبادت کا ایک طریقہ ہے، ڈانس کرنا جو ہے وہ ایک طریقہ ہے. پھر وہ ان کے سیٹ بیٹھ جی ہر میٹنگ کے اندر شفائی ہونی چاہیے. اگر آپ واعظ کی کتاب پڑھیں تو واعظ کی کتاب میں وہاں پہ 28 چیزیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں جو وقت کے بارے میں ہے. واعظ کی کتاب میں تم دیکھیں ذرا جی ڈھونڈ لیں، 28 چیزیں ہیں اور 28 دنوں کے لیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودی کیلنڈر کتنے دنوں کا ہوتا تھا؟ 28 دنوں کا ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے ہر دن کے لیے ایک چیز جو ہے وہ وہاں مقرر کی گئی ہے اور ہر چیز کا ایک الٹ ہے، ایک پازیٹو ہے ایک نیگیٹو، ایک پازیٹو ایک نیگیٹو. آپ کو مل جائے جی وقت. ہاں جی ہاں جی بالکل. وائس کی کتاب ہر چیز پہلے بتائیں کون سا والا ہے؟ 3 باب پہلی ہے. واز 3 باب پہلی ہے. ہاں پہلی ہے. پہلی ایسے جی پڑھیں جی. ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے. پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا. یاد رکھیں کہ ہر جگہ پہ ایک پازیٹو ہے ایک نیگیٹو ہے. یہاں پہ 28 چیزیں ہیں جن میں سے 14 پازیٹو ہیں اور 14 نیگیٹو ہیں. پڑھیں جی. ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے. مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے. ڈھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے. رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے. غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے. پتھر پھینکنے کا ایک وقت ہے اور پتھر بٹورنے کا ایک وقت ہے. ہم آغوشی کا ایک وقت ہے اور ہم آغوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے. حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت ہے. رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے. پھاڑنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے. چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے. محبت کا ایک وقت ہے اور عداوت کا ایک وقت ہے. جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے. کام کرنے والے کو اس سے جس میں وہ محنت کرتا ہے. 28 چیزیں یہاں پہ جن میں سے 14 پازیٹو ہے 14 نیگیٹو ہے. ہر کام کا ایک وقت ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر فرائیڈے کو شفا ہونی چاہیے جی، شفا کی میٹنگ ہونی چاہیے. بس خدا کے پاک روح کی ہدایت میں ایک وقت ہے ایک کام کا، ایک وقت ہے دوسرے کام کا. ایک وقت میں آپ عبادت کر سکتے ہیں خاموشی کے ساتھ، ایک وقت میں آپ عبادت کر سکتے ہیں تالیاں بجاتے ہوئے گاتے ہوئے. ہر چیز کا ایک وقت ہے. ہم جب ان خدا کے پاک روح کی رہنمائی کو چھوڑ کر ہم ان چیزوں کی طرف لگنا شروع کر دیتے ہیں کہ پیٹرن بنا لیتے ہیں اپنے کلیسیوں کے اندر اور اسی طریقے سے ہم نے چلنا ہے. ہر کلیسیا میں ڈانس ضرور ہونا چاہیے، ڈانس کے بغیر جی نہیں ہو سکتی ہے جی ہماری پرستش. یاد رکھیں کہ خدا کے اپنا سسٹم ہے اور یہی وجہ ہے کہ پینتیکوسٹل کلیسیوں کے اندر سب سے زیادہ تفرقے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پاک روح کی ہدایت سے نہیں چلتے ہیں. کیونکہ خدا کے پاک روح کی ہدایت میں جب ہم چلنا شروع کرتے ہیں، جب وہ آپ کو کوئی چیز کہتا ہے تو آپ وہ کریں، بھلے وہ ٹھیک ہے آپ کو لگتی ہے دوسروں کو غلط لگتی ہے، لیکن جو پاک روح کہتا ہے وہ کریں. اس لیے پاک روح کی موجودگی میں جو ہم کام کرتے ہیں تو وہ کام جو ہے وہ ہمیں خدا کے نزدیک لے کر جاتے ہیں. ہمارے اپنا ذہن، ہماری اپنی سوچیں جو ہیں وہ نہیں. ہمیں خدا کے قریب زیادہ ہونی چاہیے. بعض اوقات ہماری زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خدا کے نزدیک زیادہ لے کر جاتی ہیں. بعض چیزیں ہماری زندگی میں بہت ڈینجرس ہوتی ہیں، وہ ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہیں. آپ نے کبھی کینچی دیکھی ہے؟ کینچی کتنی بڑی ہوتی ہے جب کپڑے کاٹنے والی؟ کم از کم اتنی بڑی، اور بعض تو اتنی بڑی بڑی بھی رکھتے ہیں نا. کینچیاں رکھتے ہیں بڑی بڑی، کپڑے جب سیتے ہیں نا. سوئی کتنی ہوتی ہے؟ سوئی اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن کینچی کا کام ہے کاٹ کے پھینکتے جانا، لیکن سوئی کا کام کیا ہے؟ اس کو جوڑتے جانا.
چیز تو چھوٹی سی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات ہمیں خدا کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں وہ خدا کے ساتھ جوڑتی ہیں۔